السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ معزز بزرگوں، بھائیوں، معزز خواتین، نوجوانان اسلام، ایک بات تو مجھے یاد کرنی ہے کہ اگر ہم ایک اس کائنات یہاں کے کسی مقامی ساتھی کہے نہ کہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، بستیوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو دوسرے بچے یا دوسرے لوگ پریشان کر رہے ہیں تو وہ بچہ کس کے پاس جاتا ہے؟ یہاں صدا سی پیٹ میں کہاں جاتا ہے؟ اس کے گھر کے بڑوں کے پاس جاتا ہے نا۔ اگر کسی بچے کو سب ستا رہے ہوں تو وہ جاتا ہے اپنے بڑوں کے پاس۔ جب تک کہ اسے اپنے بڑے مل نہیں جاتے اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ کوئی بچہ کھو جائے، اس کے ماں باپ کی اسے تلاش ہو، رونا دھونا، بے کلی، بے قراری مسلسل چلتی رہتی۔ آپ اسے گود میں اٹھا لیجیے، خاموش نہیں بیٹھتا۔ اسے چاکلیٹ دے دیجیے، خاموش نہیں بیٹھتا۔ اسے بسکٹ کھلائیے، خاموش نہیں بیٹھتا۔ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک کہ اس کی امی یا اس کے ابا اسے نہیں مل جاتے۔ پریشانی کے حالات میں جب تک کہ آدمی اپنے بڑے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل بے چین رہتا ہے، روتا دھوتا رہتا ہے۔ آج مسلمان بہت پریشان ہیں، چاروں طرف سے لوگ ستا رہے ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں ہیں۔ تو ہمارا بڑا کون ہے؟ ہمارا بڑا، سب کا بڑا، سب سے بڑا ظاہر ہے اللہ ہے۔ پریشانی آ رہے ہیں، ہم اپنے بڑے کے پاس نہیں جا رہے، اپنے بڑے سے نہیں بول رہے، اس کو تلاش نہیں کر رہے، اس کو پانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پریشانیاں بھی جا رہی ہیں۔ یہ ایک موٹا مسئلہ ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ سلسلے کے بزرگاں، بڑے لوگ، علماء جو کچھ بول رہے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑے
بڑے سے اپنا تعلق قائم کرو. وہ صرف ہمارا بڑا نہیں ہے، سب کا بڑا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی بڑا ہو، اس واسطے وہ سب سے بڑا ہے. اس سے مسلمانوں کا سچا پکا تعلق ہونا چاہیے. اب ان کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کو تلاش کرنے کے لیے جیسے رستوں میں ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر، کہاں مل سکتے ہیں وہاں جاتے ہیں. مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے مل سکتے ہیں. ان کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بزرگان دین وہی طریقے بتاتے ہیں. لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑتے ہیں، انہوں جس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں ان سے ہی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح تعلیم وہی ہے کہ آدمی بندے کو بندوں سے نہ جوڑے، بندوں کو اللہ سے جوڑے. یہ ہے صحیح تعلیم. آپ کسی کو لا رہے ہیں میرے سے جوڑ دے رہے ہیں، آپ کسی کو لا رہے ہیں ان سے جوڑ دے رہے ہیں، آپ کسی کو لا رہے ہیں ان سے جوڑ دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے تعلیم اسلام. تعلیم اسلام کیا ہے؟ آدمی کو بندوں کو اللہ سے جوڑ دے. اللہ سے رشتوں کو جوڑا، باطل کے جسموں کو توڑا اور وقت کے دھارے کو موڑا. تشریف محمد لے آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ سے بندوں کا رشتہ جوڑا، لوگوں سے، مخلوق سے، چیزوں سے رشتوں کو توڑا اور لوگوں کی زندگی گزارنے کا جو رخ تھا وہ رخ بدل دیا. یہ مصروں میں بیان کردہ بات. اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا اور وقت کے دھارے کو موڑا. کدھر جا رہے تھے؟ دوسری طرف لے کے گئے جہاں ہم کو جانے میں نجات ملتی، راحت ملتی، سکون ملتا، کامیابی ملتی، آرام ملتا. آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور کہا کہ بھائی ذرا کسی سے ملاؤ، تو آپ کس سے ملاتے ہیں؟ اس سے ملاتے ہیں جس سے آپ کا تعلق ہے، اس سے ملاتے ہیں جس سے ملنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. کسی سے ملاتے نہ لے لیتے. صاحب یہاں بستی میں کافی عمر رسیدہ ایک آدمی ہے، دین کی محنت میں ان کا بڑا حصہ ہے، لوگوں کے دینی شعور بیدار کرنے میں ان کا بڑی خدمات ہیں. ان سے لے آ کے ملاتا. اگر آپ کسی سے ملاتے ہیں تو اس سے ملاتے ہیں جو آپ سے بہتر بھی ہے اور آپ سے اچھا بھی ہے اور خوبیوں اور کمالات والا بھی ہے، اسے لے آ کے ملاتے نا. اب بزرگوں کا تعلق کس سے رہتا؟ اللہ سے رہتا. تو ان کا کام بھی کیا رہے گا؟ وہ کس سے ملائیں گے؟ لے آئیں گے اللہ تعالیٰ سے ملائیں گے، اللہ سے ان کا رشتہ درست کرائیں گے. اللہ کے پانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ وہ بتائیں گے. اس واسطے اصل چیز اہل اللہ سے، بزرگان دین سے، دین پسندوں سے، اہل علم سے جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا تعلق اللہ سے کیسے قائم ہو سکتا ہے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں، مجھے کیا، مجھ جیسے بوسوں سے کہتے ہوں
سب میرے کو ذرا ذہن میں رکھیے، دعاؤں میں ذرا میرے کو یاد رکھیے، میرا یہ نام ہے۔ وہ تو نام یاد نہیں رہتا بابا، ایک سے دو سے چار مرتبہ بولتا صاحب میرا نام یہ ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔ اللہ ہمیں یاد رکھے، اس کا بہت آسان طریقہ ہے، اور وہ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اب میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، ان کے ذہن میں، ان کے ذہن میں آپ رہیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ ہمیں یاد کر لیں، اس سے بڑی کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور ان کے یاد کرنے کا آسان طریقہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں، اللہ رب العزت ہم کو یاد رکھیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اللہ مجھے کب یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے، میرے کو وہ ٹائم معلوم ہے۔ اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں، وہ ٹائم میرے کو معلوم ہے۔ کسی نے آپ کو کیسے معلوم؟ وہ آپ کو کب یاد کرتے ہیں، آپ کو کیسا معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات قرآن سے معلوم ہوئی، اس واسطے کہ قرآن میں آیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو جس وقت ہم انہیں یاد کر رہے ہیں وہی ٹائم ہے ان کے ہمارے یاد کرنے کا۔ اب ہم لوگ ان کو یاد رکھنے کے بجائے پتہ نہیں کس کو یاد رکھنا۔ نوجوان بچوں کو تو خالی موبائل فون یاد رہے گا، عورتوں کو تو بس کسی طریقے سے زیب و زینت کی چیزاں یہ وہ یاد رہتے ہیں، زیادہ کچھ یاد رہا تو ان کے بچے جو مسائل رہتے ہیں ان کے وہ یاد رہتا ہوں۔ اور مردوں کو، بڑوں کو دکان، کاروبار، آمدنی، روپیہ، پیسہ یہ یاد رہتا ہے، رات دن اسی کا ذکر ہے۔ جہاں نہیں ہوں گا ویسا سداسی پیٹ میں عام حالات سنا رہا ہوں، پتا نہیں یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ رات دن چیزوں کا تذکرہ، روپیے کا، پیسے کا، دنیا کے حالات کا، بچوں کا، کاروبار کا، سونے کا، چاندی کا۔ عورتیں بھی سن رہے ہیں۔ غنیمت ہے کہ عورتوں کا سننے کا انتظام کرے گا کہ لوگ اس واسطے کہ وہ لوگ سنیں تو ذرا جلدی فائدہ ہونے کی امید ہے، اس لیے کہ عورتیں اگر صحیح ہو گئے تو مرد بھی آسانی سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ ورنہ مردوں پر محنت کر رہے ہیں اور گھر میں جاتے جو عورت پانی پھیر دے، اس محنت پر پانی پھیر دے رہے عورتیں۔ لیکن اگر عورت اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز مسجدوں میں سے مردوں کی تعلیم اور گھر میں عورت کی توجہ سے بہت جلدی حالات صحیح ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عورتوں کی تعلیم کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنے کہ نہیں سنے؟ روزانہ نبی علیہ السلام عورتوں کی تعلیم کا بھی اہتمام فرماتے تھے، جس کی صورت یہ تھی کہ آپ
ازواج مطہرات میں سے جس اہلیہ محترمہ کے پاس آپ جس رات میں رہتے تھے اس گھر میں مغرب کے بعد خواتین جمع ہوتی تھیں اور نبی علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کے کچھ مسائل ہوتے تو ان کے پوچھنے پر بتاتے تھے، جوابات دیتے تھے۔ اس طریقے سے ان کے تعلیم کا انتظام تھا۔ اور عام صحابہ کرام کا تو مزاج یہی تھا کہ جو کچھ بھی مسجد میں سیکھتے تھے نبی علیہ السلام سے سنتے تھے، جا کے گھر میں بیوی کو، بچوں کو، سب کو وہ چیزیں سناتے تھے، سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، لیکن کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ مسجد میں کچھ سکھایا گیا، مدرسے میں کچھ سکھایا گیا، جلسے میں کچھ سکھایا گیا، اجتماع میں کچھ سکھایا گیا، جا کے گھر میں بھی جا کے سکھائیں گے، یہ تصور ختم ہو گیا آج۔ اور ایک عرصے دراز تک چونکہ سکھاتے نہیں ہیں تو اب جا کے سکھانے گئے تو ادھر سے رد عمل سخت ہوتا بہت، لیکن آہستہ آہستہ ان کا ذہن بناؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھے گا؟ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، گھر کو جا کے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، پھر وہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس طریقے سے چلتا رہے گا، پھر علم اٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حقیقت علم اٹھ جائے گی، یعنی علم کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اس روایت کے ذریعے سے یا اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، جو بھی سیکھتے تھے جا کے گھر میں سکھاتے تھے۔ ابھی کہیں بھی نہیں چل رہا ہے۔ بازار کو جا کے ہر چیز بڑی مقدار میں لاتے، چاول لا رہے ہیں 25 کلو 50 کلو، آٹا لا رہے ہیں 10 کلو 20 کلو، تیل لا رہے ہیں 15 لیٹر 10 لیٹر، چائے کی پتی لا رہے ہیں آدھا کلو 1 کلو، سبزی لا رہے ہیں 1 کلو آدھا کلو۔ کوئی اس سے پوچھے بھائی آپ مختصر سے آدمی ہیں، ہلکی پھلکی جان ہے، یہ سب پہ کے واسطے لے آ رہے ہیں؟ کیا بولتا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں جی، گھر میں میری بیوی ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بہنا ہیں، میرے اماں ہیں، میرے بابا ہیں، ان سب کے واسطے لے جانا پڑتا۔ تو دنیا کی چیز سب کے واسطے لے جانا، دین کی چیز نہیں لے جانا۔ اتنی سمجھ اب تک پیدا نہیں ہوئی دین کے سلسلے میں کہ بھائی ہم اپنے گھر میں دین بھی لے جائیں، قرآن لے جائیں، حدیث لے جائیں، علم لے جائیں، نبی علیہ السلام کی سنت لے جائیں، آپ کی سیرت لے جائیں، آپ کے حالات لے جائیں، اپنے بیوی بچوں کو تھوڑی دیر بٹھائیں، 10 منٹ 15 منٹ، بڑا اثر ہوتا ہے اس پہ۔ ایک صاحب روزانہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے حالات کا صرف ایک صفحہ سناتے تھے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے روزانہ صرف ایک صفحہ سناتے تھے۔ وہ کتاب لکھی ہی گئی تھی اسی مقصد سے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے سن کے ایک تو نبی علیہ السلام کی محبت بڑھتی جاتی تھی، ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی، ان کے امت کے سلسلے میں فکر مندی، یہ سنتے رہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سنتے تھے کہ ایسے پیغمبر کو لوگوں نے ستایا، لوگوں نے پتھر مارے،
جن لوگوں نے ان کے راستے میں کچرا ڈالا تھا، چھوٹے بچوں چھوٹے بچیاں رونا شروع کر دیتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ میں ایسا کرے، اتنے ہمدرد، اتنے خیر خواہ، اتنے بھلائی کے چاہنے والے، اس پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں لوگوں نے یہ سلوک کی۔ بچوں کا ذہن اسی وقت سے نبی علیہ السلام سے جڑ جاتا تھا۔ اسی لیے ایک نظام شروع کرنا چاہیے۔ بہنیں بھی موجود ہیں، اچھی طرح سنیں۔ آج کل ہم لوگ اس کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں، عورتیں کپڑوں کا، سونے کا، چاندی کا، لپسٹکوں کا، اسنوں کا، پاؤڈر کا، بننے کا، سنورنے کا، بالیوں کا، کانٹوں کا، پھولوں کا، کنگنوں کا، چوڑیوں کا، یہ تذکرہ۔ مرد میں روپیوں کا، پیسوں کا، کاروبار کا، تجارت کا۔ نوجوانوں موبائلوں کا، یہاں کا وہ قصہ، وہاں کا وہ قصہ، وہ گانا ایسا، یہ گانا ایسا، وہ فلم ایسا، یہ فلم ایسا، دنیا میں فلانی جگہ یہ ہوا، فلانی جگہ یہ ہوا، اس میں لگا ہوا ہے پورا۔ اللہ کو یاد کرنا جس میں ہماری زندگی تھی، اللہ کو یاد کرنا ہماری زندگی ہے، اور اللہ کو بھول جانا ہماری موت ہے۔ دینی زندگی، اسلامی زندگی، روحانی زندگی، انسانی زندگی۔ حیدرآباد کے ایک بزرگ تھے، غالباً حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات کے واسطے گئے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دینیات کے پروفیسر تھے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی کے، اور وہ تعلیم یافتہ تھے۔ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا محمد حسین صاحب ناظم عدالت بنپرتی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے تعلیم یافتہ تھے۔ وہ تو تھے ادھر کے، دوسرے ریاست کے، لیکن یہاں عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے آئے تھے۔ ہمارے دادا پیر سے یہ لائن کی تعلیمات سیکھتے تھے۔ وہ ملاقات کے لیے گئے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ان کے پاس سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ وہ آئے، ملے، السلام کیا، وعلیکم السلام، مصافحہ کیا، چلے جاتے تھے لوگ، حضرت اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ملاقات کرنے کے واسطے گئے، تو جب تک بیٹھے ان کو دیکھتے رہے حضرت عبداللہ صاحب۔ جب جانے لگے تو ان کو رخصت کرنے کے واسطے کھڑے ہو گئے، اور جب باہر نکلے تو ان کو دیکھتے رہے۔ اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ اس وقت تک دیکھے تو لوگ پوچھے، حضرت آپ کا تو معمول ایسا ہے نہیں، سینکڑوں لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، آپ ان کو اس پر زیادہ اہتمام و توجہ سے کئی کو دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میاں ایک عرصے کے بعد انسانی سروں کے سمندر میں ایک حقیقی انسان نظر آیا، اس واسطے دیکھ رہا تھا میں۔ تو یہ جو زندگی ہے جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اور یہ جو زندگی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اور یہ جو زندگی ہے جس میں آخرت کی فکر نہیں ہے، اور یہ جو زندگی ہے جس میں اسلامی اخلاق نہیں ہے، اور یہ جو زندگی ہے جس میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، اور یہ جو زندگی ہے جس میں اللہ کے احکام نہیں ہیں، وہ زندگی اور جاندار تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں رہتا۔ انسانی زندگی، ایمانی زندگی، روحانی زندگی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی یاد وہ زندگی عطا کرتی ہے۔
ہمارے اندر صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے دے کے سمجھاتے تھے اللہ کی کا دھیان کیسا رکھنا. میری اردو سب کو اچھا سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ مثال دے دے کے سمجھاتے تھے. اسکول میں بچے بیٹھے ہوئے رہتے، ٹیچر اپنے کرسی پر رہتا، سامنے اس کے میز رہتا، اس کے اوپر اس کاغذات رہتے، رجسٹرات رہتے، اس پہ لکھتے پڑھتے رہتے. درمیان میں کلاس 45 منٹ کی، 50 منٹ کی، 1 گھنٹے کی کلاس رہتی. اس درمیان میں کسی بچے کو پیشاب آتا، انہیں اپنی جگہ کھڑے رہ کے ایسا انگلی بتاتا تھا. اب یہ زمانے میں کیسا ہے سسٹم میرے کو معلوم نہیں ہے، میں ہی پڑھے اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں. اس زمانے میں بچہ کلاس میں کھڑے رہ کے ایسا یوں بتاتا تھا. مول صاحب اس کو دیکھ کے اشارہ کر دیے، ٹیچر اس کو دیکھ کے اشارہ کر دیے، جاؤ، چلے جاتا تھا. اب ایک بچہ پیشاب کو کھڑے ہو گئے، مول صاحب لکھنے میں مشغول ہے، بہت جیسے کھڑا ہوا ہے، مول صاحب کی طرف ایسا ہاتھ کا اشارہ ہے. دیکھا کہ مول صاحب لکھنے میں مشغول ہیں، کبھی یہ بچے کو، کبھی وہ بچے کو، کبھی آگے کبھی پیچھے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں. جس وقت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا استاذ کی طرف متوجہ نہیں تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. اس وقت میں مول صاحب کی نظر وہ رجسٹر سے اٹھ کے وہ بچے کی طرف گئی. اس کو دیکھے کہ انہیں پیچھے پلٹ کے ٹھہرا ہوا ہے، یا دائیں طرف دیکھ رہا، بائیں طرف دیکھ رہا، بے چینی نہیں ہے اس کو طہارت کی. تو استاد جب دیکھے تو اس وقت میں انہیں غافل تھا. کون غافل تھا؟ کس سے؟ استاد سے غافل تھا. تو استاد اس کو دیکھا، کہا کہ اس کو تقاضا وقاضا نہیں ہے، خالی کھڑے ہو گئے، جماعت سے جانے کے بعد سے شاید بول کے پھر لکھنے میں لگ گئے. اب اجازت ملنے کے بجائے پھر استاد لکھنے میں لگ گیا. اگر بچہ متوجہ رہتا تو اس وقت میں استاد کی عنایت ہو جاتی تھی، اجازت مل جاتی تھی. تو اس مثال کو دیکھ کے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں ان کی عنایت ہماری طرف کب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عنایت کرنا چاہتے ہوں لیکن اپنے بندے کو غافل دیکھیں تو عنایت نہ کریں. بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہیں آ رہی؟ اسی واسطے اہل اللہ نے، بزرگان دین نے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی تعلیم دی، اللہ کو یاد رکھنے کی تلقین کی، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا، دل میں اللہ کی یاد بٹھانے کی مشق دی، یاد الہی کو دل میں جمانے کا نسخہ دیا. ہمارے ایک اور شیخ تھے، وہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولتے تھے کہ دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لو کہ اے اللہ تیری یاد میرے دل میں جما دے اور تیرے کمالات میرے آنکھوں میں بسا دے اور تیری یاد میری زبان پر چلا دے. یہ دعا اب تک کرے ہم کو بتایا ہی نہیں کوئی. حضرت کے جو جملے تھے وہ یہ تھے، اللہم اجعل حبک فی قلبی و ذکرک فی لسانی و جمالک فی عینی. اے اللہ آپ اپنی محبت میرے دل میں بٹھا دیجئے اور اپنی یاد میری زبان پر چلا دیجئے اور اپنے کمالات میرے آنکھوں میں بسا دیجئے. آج ہم کدھر متوجہ ہیں ذرا دیکھیں. ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی کیسی پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی یاد نہیں رہتی.
اس میں بھی دکان ہے، اس میں بھی مکان ہے، اس میں بھی دوستاں ہیں، اس میں بھی لڑائیاں ہیں، اس میں بھی جھگڑے ہیں، اس میں بھی گالی گلوج ہے۔ ایک نوجوان مل کے مجھ سے بولا، مول صاحب ایک حسین صورت میرے دل میں بیٹھ گئی، نماز میں بھی گیا تو نکل رہی ہی نہیں ہو گئی، ایسا دل میں بٹھا کے رکھے یہ چیز ہو۔ بچے ہیں تو کھیل میں نماز میں چلے جاتے، ایسا کھیلنا تھا، ویسا کھیلنا تھا، وہاں ٹھہرنا تھا، یہاں ٹھہرنا تھا، میں کارنر پہ میں رہنا تھا، اس کو نہیں رکھنا تھا، پہلے اس کو بھیجنا تھا، فلاں کو بھیجنا تھا، فلاں کو نہیں بھیجنا تھا۔ نماز میں جا کے یہ سوچ رہے، ہار کے گئے، کھیل ہار کے گئے، اب یہ سوچ رہے، بتاؤ ہارا ہوا کھیل جیتا جا سکتا ہے؟ وہی سوچ رہے تھے بیٹھے، کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آئے، پتہ نہیں کتنے گراہک آئے کہ گئے کہ اگر میں وہیں رہتا تو کتنا میرا فائدہ ہو جاتا تھا۔ ہے دکھ رہا نماز میں، مگر دکان میں ہے، کسی سے لڑ لے کے آئے، نماز میں اللہ اکبر بولتے سیدھا کوئی لڑائی میں چلے جاتے۔ یہ حال ہے آج کل ہمارا۔ کبھی ہم لوگوں نے اس لائن سے محنت نہیں کی ہے کہ میرے لیے محنت کا میدان یہ ہے اصل میں کہ میری زندگی میں دین آئے، میری زندگی میں اللہ کی ذات آگے پر یقین مضبوط سے مضبوط تر ہو، میرا تعلق اللہ سے سب سے زیادہ قوی ہو، اور میری نسبت اور وابستگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب ہو، اور ہمیشہ میری نگاہوں میں آخرت رہے۔ وہاں کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی سوچ رہے۔ اگر یہاں کوئی دکاندار ہے، سیل ٹیکس والے، انکم ٹیکس والے، ان کی جانب سے خط آ گیا، یہ ہفتے میں تمہاری دکان پر حسابات کتابات دیکھنے والا، انکم ٹیکس آفیسر، سیل ٹیکس آفیسر آگے دیکھنے والا ہے، بول کے جو ہی اطلاع ملتی فوراً سارا حساب کتاب ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کر دیتا، نہیں کرتا۔ پہلے بسوں میں خالی بسوں کے سفر ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں تھے لوگوں کے پاس، تو اس میں بھی کنڈکٹر جو ہوتے تھے، وہ کنڈکٹر کسی کو ٹکٹ دیے، کسی کو پیسہ لے لیے، ٹکٹ نہیں دیے، یہیں سے اتر رہنا، وہیں سے اتر رہنا۔ ٹکٹ دیے تو پیسے گورنمنٹ کو جاتے، ٹکٹ نہیں دیے تو اس کا پیسہ تو مل گیا، یہاں سامنے سے اترنے والا ہے نا، ٹکٹ نہیں دیتے۔ اس طریقے سے علماء کافی پیسے بچا لیا کرتے تھے، تو اس سے گورنمنٹ کو ہوتا تھا نقصان۔ اس نقصان سے بچانے کے واسطے کیا کرے علماء، وہ ٹیٹیاں چھوڑ دی، چیکنگ ماسٹر، کہیں بھی راستے میں بھی سڑک پہ جانا اور وہاں ایک دم بس کو روکنا، اور روکتے ہی فوراً بس میں داخل ہو کے کنڈکٹر کے ہاتھ میں سے وہ ٹکٹوں کا کٹا بھی لے لینا، اور اس کے پاس میں اور بھی پیڈ ہوتا تھا وہ لے لینا۔ اس کے بعد میں دیکھنا کتوں کی انٹری ہے، کتنے ٹکٹ کٹے ہیں، پیسنجر کتنے ہیں، پوروں کو دیکھتے تھے۔ کبھی آپ لوگوں کو دیکھنے کا ایسا سابقہ ہوا نہیں ہونے والوں؟ ہمارے کو چونکہ بہت زیادہ سفر ہم لوگ ہاؤس میں کرتے تھے، شروع میں تو بہت ہوتا تھا، وہ بھی ایسی جگہ ٹھہرتے تھے کہ گاڑی مثال کے اوپر مڑ رہی دکھتی نہیں، کافی دور سے ایسی جگہ پر ٹھہرتے تھے وہ لوگ۔ تب ایک بس جا رہی ہے حیدرآباد سے ظہیر آباد کو، اور ایک بس جا رہی ہے ظہیر آباد سے حیدرآباد کو۔ ادھر سے آنے والی بس کی چیکنگ ہو گئی، ادھر سے جانے والوں کو معلوم نہیں ہے ماموں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
انہیں اپنا حساب کتاب دینے کے بعد میں جب اپنی بس لے کے آگے جاتا تو دیکھتا ہے کہ وہ ظہیر آباد سے ادھر ہی جا رہی ہے اور ایک بس، تو فوراً بس کا ڈرائیور کچھ بولتا کرتا نہیں تھا، وہ ایسا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ کے دوسرا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کے خالی ایسا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف اتنا کر دیتا تھا۔ اتنا کرتے ہی ڈرائیور کو روم بول دیتا تھا، سامنے ماموں ہے کہ ڈرائیور، فوراً وہ کیا کرتا تھا، ٹکٹ ماسٹر گاڑی بازو روکو، وہاں لوگ دیکھے پورے ٹکٹ بول کے پورے لوگوں کے پاس گھومتا تھا، جس کو نہیں دیا اس کو دے دیتا تھا، جس کا نہیں لکھا اس کو لکھ لیتا تھا، پوری سلیپ اس کی تیار کر کے رکھ لیتا تھا۔ پھر جب وہ آتا تھا تو ہاتھ بند لے کے کھڑے ہو جاتا تھا، وہ دونوں چیزیں دے دے، اس کو اطمینان تھا، حساب کتاب بالکل صاف ہے۔ انہیں خالی ایسا ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو ادھر کی بس والا ہو گیا رائٹ۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہی نہیں، صراحت سے ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، مواعظ کی صورت میں بتا دیا کہ دیکھو تم میں سے ہر ایک کا حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو فکر کر رہے ہیں؟ کوئی بھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ہاں کوئی وہ ہوگا جس کا حساب آسان ہوگا، کوئی وہ ہوگا جس کا حساب مشکل ہو جائے گا، لیکن یہاں سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے تو پھر ایسی صورت میں زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ نہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، کتنے نہیں کرنے کے کام میں نے کیے، کتنے کرنے کے کام میں نے نہیں کیے، اس کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ جل شانہ بھیج دیں گے اپنے فرشتے کو کہ جاؤ اسے لے کے آؤ، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے بتائیے؟ جیسے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ چیکنگ ماسٹر کہاں کھڑا ہوا ہے، ایسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمارا ٹکٹ کاٹنے والا کہاں کھڑا ہے، کب آ جانے والا ہے، کچھ پتا نہیں۔ ایک لطیفہ سنا تھا میں کہ اگر ڈرائیور سو جائے تو کیا ہوگا اور کنڈکٹر سو جائے تو کیا ہوگا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، اگر کنڈکٹر سو جائے تو کسی کا ٹکٹ نہیں کٹے گا، اور اگر ڈاکٹر سو جائے تو سب کا ٹکٹ کٹ جائے گا۔ تو بھائی سب کو حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ جب دینا ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں ہے ہماری زندگی میں؟ سوچ رہے کیوں نہیں بھائیاں بہنیں؟ مجھے ایک دن حاضر ہونا ہے بارگاہ الہی میں، حساب دینا ہے پوری زندگی کا۔ میری عبادت کیسی تھی، میرا عقیدہ کیسا تھا، میرا عمل کیسا تھا، میرے اخلاق کیسے تھے، کبھی نہیں سوچ رہے نا ہم لوگ۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے یہاں کے معزز نوجوان دیندار دینی دعوتوں سے وابستہ ساتھیوں کو، ان لوگوں کی فکروں اور کوششوں کے نتیجے میں تھوڑا بہت شعور بیدار ہو رہا اور اس قسم کے اجتماعات کا اہتمام بھی کر لے رہے، ورنہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ ہے۔ یہاں والوں کو کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے۔ ادھر چلے گئے راجمندری، وشاکھاپٹنم، اس قسم کے علاقوں میں گئے تو معلوم ہوتا کیا صورتحال ہے وہاں۔ کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں، کوئی اللہ رسول کی بات سمجھانے والا نہیں، کوئی آخرت یاد دلانے والا نہیں، کوئی پیدا کیے جانے کے مقصد کو واضح کرنے والا نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تھوڑا سا دعوتی محنتوں کے نتیجے میں لوگوں میں شعور بیدار ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً فکریں بھی کر رہے ہیں کہ صاحب
کسی نہ کسی کو بلا کے کچھ نہ کچھ سننے سنانے کا نظام بنایا جائے، اور اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ ساتھی آ جا رہے ہیں کہ بھائی چلو ان کو تھوڑا سا کھلا دیں گے، کچھ پلا دیں گے. اتنی ہمدردی، اتنی خیر خواہی خالص اللہ کے لیے ہے، کوئی دنیا کا مقصد تو ہے نہیں کہ کسی طریقے سے ہمیشہ کی زندگی ٹھیک ہو جائے. اس فکر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جن لوگوں کو یہ موقع ملا ہوا ہے ان لوگوں کو اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر گھر دیندار بنانے کی کوشش ہو، ہر فرد کو دیندار بنانے کی کوشش ہو، ہر مرد کو دیندار بنانے کی کوشش ہو، ہر عورت کو دیندار بنانے کی کوشش ہونا چاہیے. پوری فکر کے ساتھ میں کرنا. آئندہ ایسے وقت میں مجھے یاد رہا تو پوچھتا ہوں، سداسی پیٹ میں کتنے مسلمان ہیں، ان کے گھر کتنے ہیں، پورے گھروں کو ٹچ کرے کہ نہیں کرے. یاد رہا تو پوچھتا ہوں. تم لوگوں کو یاد رہ گیا تو ان کو نہ تو بلا بول کے بولیں گے، پوچھ لیے تو پریشانی. ارے بھائی پوری فکر کرو اس کی. اگر 500 مکان ہے، 500 مکان تک رسائی ہونی چاہیے. ہر علاقے سے 2 2 4 4 6 6 افراد جائیں، تھوڑی دیر ان کے گھر میں بیٹھیں، 10 منٹ اطمینان سے بات کریں، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو یاد دلائیں، اور ان سے کہیں کہ آپ کو کاروبار بند کرنے کو نہیں کہا جا رہا، آپ کے بچوں کو اسکولوں سے روکنے کو نہیں کہا جا رہا، آپ سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے ساتھ تھوڑا سا دین کا بھی خیال رکھو، اپنی ضرورتوں کے ساتھ اللہ کے حکموں کا بھی خیال رکھو، اپنے روز مرہ کی زندگی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق گزارنے کی فکریں بھی زندہ رکھو. یہ اس کی طرف توجہ دلانا، نمازوں کی طرف توجہ دلانا. کوشش کرنی چاہیے کہ 100% پورے گھرانوں میں ہماری دین کی بات پہنچے، 100% لوگوں سے ہماری بات چیت ہو. اگر اس گھر میں موقع ہو تو ایک طرف دوسرے کمرے میں یا پردے کے پیچھے خواتین کو بٹھاتے ہیں، اس گھر میں موجود 2 4 مرد ہیں، 2 4 عورتیں ہیں، ان کے درمیان میں بات کریں، مردوں کو نمازوں کے سلسلے میں توجہ دلائیں، عورتوں کو گھروں میں نمازیں قائم کرنے کے سلسلے میں ان کو توجہ دلائیں. اس طریقے سے محنت ایسی ہو کہ دینی شعور 100% مسلمانوں میں زندہ ہو جائے. ہمیں اچھی ہے تجویز نہیں ہے. تجویز کیسی ہے؟ اچھی نہیں ہے. کیا ایسا بول رہے ہیں کہ بکری بلا کے رہے موسیٰ کو ایک نیا کام لگا دیا ہمارے ذمہ. ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس ساتھی. بھائی زندہ ہونا ہے دین 100%. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب اللہ کی یاد کی بات ہم نے آپ کو سنائی، 100% دین لوگوں میں زندہ ہو جائے، اس کی بات ہم نے سنائی، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا دین کیسا ہے اس پر غور و فکر کی بات آپ کو سنائی گئی. ہر شعبے میں اس طرف بھی دھیان دینا. نماز ہے میری زندگی میں، اخلاق نہیں ہے تو میں نے توجہ نہیں کی دین کے دوسرے شعبے کی طرف. نماز روزہ ہے میری زندگی میں لیکن معاملات اسلام کے نہیں ہیں، تجارت اسلام کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے ایک بہت بڑے شعبے کو چھوڑ دیا تھا. میری زندگی میں نماز ہے لیکن گھر کے لوگوں کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے. ایک بہت بڑے شعبے کو ہم نے دین کے چھوڑ دیا. ہر شعبے میں دین آ جائے اس کی فکر ہو. اب ان حالات میں، موجودہ حالات میں میں نے یہ بات جو سنائی ہے اس کا موجودہ حالات سے کیا تعلق ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. اچھی طرح سمجھ لیجیے بات کو. جب اسلام
ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تو موافق لوگ زیادہ تھے کہ مخالف لوگ زیادہ تھے؟ کیسا ہے؟ کتنا جانکاری ہے یہاں کے ساتھیوں؟ کیا بھائی موافق لوگ زیادہ تھے مخالف لوگ زیادہ تھے؟ تو معلوم ہے نا سن، نارمل لوگ تھے کہ ستانے والے؟ خالی ان کے کاروبار بند کرا تو بولنے والے تھے نہیں، مارنے پیٹنے والے بھی تھے؟ خالی برا بھلا کہنے والے ہی تھے کہ نیزے برچے چبانے والے؟ ڈرتے ہوئے خالی چھوڑ دینے والے کہ ریت پر گلیوں میں کوچوں میں گھسیٹنے والے کیسے تھے؟ معلومات ہے نا ہمارے پاس؟ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر جو حالات گزرے وہ حالات ایسے تھے، لیکن نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اب کر رہے ہیں ایسا مسلمانوں کے ساتھ، اب ایسا نہیں کر رہے ہیں، شروع سے چل رہا ہے قصہ۔ لیکن ایسے حالات میں جو لوگ اسلام میں آتے گئے ان لوگوں کے عقیدے صحیح ہوئے، عمل صحیح ہوئے، عبادت زندگی میں آئی، اخلاق اسلامی بنے، معاشرت پاکیزہ بنی، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رہا، تو جتنے لوگ مخالف تھے اکثریت موافق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسلامی تاریخ اپنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس مکے میں کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے کوئی بھی، ایسا وقت آیا کہ وہاں کلمہ نہیں پڑھنے والا کوئی نہیں رہ سکتا۔ بالکل حالات الٹے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب موجودہ حالات میں کیا کرنا صاحب؟ پورے ملک میں نفرت ہے، دشمنی ہے، ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ملازمتیں نہیں دے رہے ہیں، نوکریاں نہیں دے رہے ہیں، مکانوں پر حملے کر رہے ہیں، ران تان کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ حالات ہمارے اوپر ہیں، تو یہی حالات اس زمانے میں تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ کرم فرمایا کہ جب اسلام سے صحیح معنی میں وابستہ ہو گئے تو پھر اللہ جل شانہ نے اسی کمزوری کو قوت میں بدل دی، انہیں خراب حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما دیا، انہیں مخالفین کو موافقین بنا دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے موافق تھے کہ مخالف تھے؟ حضرت خالد بن ولید پہلے موافق تھے کہ مخالف تھے؟ حضرت ابو سفیان پہلے مخالف تھے کہ موافق تھے؟ مخالفین میں سے تھے نا یہ سب کے سب، اکثریت ویسی تھی۔ لیکن جب ان لوگوں نے زندگی میں دین دیکھا لوگوں، ان لوگوں نے کہا کہ وہ اس سے اچھا طریقہ زندگی کوئی دوسرا نہیں۔ اسی لیے معزز بھائیوں، معزز بہنوں، ذرا دنیا کی فکر کم کرو، دین کی فکر زیادہ کرو۔ بیماری، بچوں کے ستانا، یہ تھوڑی بہت تنگی، یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، سب پہ ثواب ملتا، سب پر نیکیاں ملتی ہیں، یہ کوئی زیادہ بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق بنی کہ نہیں بنی۔ اگر مسلمانوں میں دینی شعور بیدار ہو، 100% لوگ اسلام قبول کرنے والے بن جائیں،
تو انشاءاللہ وہ اسلام پر چلنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ وہ لذیذ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں ان کے سدھرنے میں پھر زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ بس بھائی اس موقع پر گھڑی ہاتھ میں آ گئی میرے، شروع میں نہیں تھی۔ ہم مولانا جس قسم کی گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ پوری تاریخ اسلام سناتے کہ کیا ہے کہ بول کے شاید انہوں نے گھڑی اٹھا کے دے دیا۔ اس واسطے میں یہ دو چار باتیں آپ حضرات ذہن میں رکھ لیجیے۔ پریشانیوں کے حالات میں کدھر جانا؟ اللہ کی طرف۔ چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کس کو یاد رکھنا؟ اللہ کو۔ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو لانے کی فکر کرنا اور 100% لوگوں میں دین لانے کی فکر جاری رہنا۔ اور دین زندگی میں آنے پر انشاءاللہ آخرت صحیح ہونے کے ساتھ ہمارے دنیا کے حالات بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں ایک کمی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، نام ہے اسلام کا، زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ نام ہے قرآن کا، زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ نام ہے نبی علیہ السلام کا، زندگی میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نام ہے آخرت کا، زندگی میں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ نام ہے عبادت کا، زندگی میں عبادت نہیں ہے۔ نام ہے اخلاق کا، زندگی میں اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا۔ جانکاری سے نہیں چلے گا کام، دینداری سے چلے گا۔ خالی علم سے کام نہیں چلے گا، علم کے مطابق عمل سے چلے گا۔ اہل اللہ اور بزرگان دین کا یہی قرۂ امتیاز تھا، جو وہ جانتے تھے ویسے ہی وہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں جو فرق آیا وہ یہ آیا کہ ہم جانتے کچھ اور ہیں، رہتے کوئی اور طریقے سے۔ اس کی کوشش کیجیے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا میں اسلام کو سربلندی نصیب کرے، مسلمانوں کی بھرپور مدد و نصرت فرمائے، ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم کرے، اہل اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں برادران وطن میں ہیں اللہ دور فرمائے، اور ہم کو اپنی روش درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا لک الحمد و لک الشکر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع الابرار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔